نحمده نصلي على حبيبه الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا طمنتم وَحْسَنُوا فَرُوجَكُمْ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ آج اس سنی مہا سمیلن میں میری شرکت ہوئی ہے، تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا، دو چار حدیثیں سنا کر علماء کرام کی دعائیں لینے آیا ہوں۔ تقریر تو پھر کبھی آپ سنو گے، دو چار تقریریں اگر ڈھاکہ میں ہو گئی تو میرا یقین کہتا ہے کہ جتنے بدعقیدے ہیں سب نہیں تو آدھے تو سنی ہو ہی جائیں گے۔ اور ایک تقریر سے کیا ہوگا، دو چار تقریریں ہو تب ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت بس ایک حدیث اور اس کی تشریح، اس کے بعد میرا ٹائم ختم۔ سنو، بریلی کے پیر اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھر ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، بے خودی میں سجدہ دریا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، اب تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قال سبحان اللہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی سنی جنتی، بولو سنی محبت سے سنی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس سنی کے نام اللہ کی طرف سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے، جس کے سائے میں برود قیامت وہی بیٹھے گا جو دنیا میں سبحان اللہ کہے گا۔ اب میں جتنی حدیثیں سناؤں ہر بار سبحان اللہ کہنا ہوگا، تاکہ حدیث بھی سنتے رہنا، جنت میں درخت بھی لگاتے رہنا۔ سارا مجمع کہہ دو سبحان اللہ۔ ٹائم کم ہے اس لیے حدیث کا ترجمہ، جو حدیث میں نے پڑھی مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 515 باب حفظ اللسان سطر 10-11 کی ہے۔ عن عبادہ ابن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اضمنوا لی ستن اضمن لکم الجنہ۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے غلاموں، اے دیوانوں، اے میرے دامن سے وابستہ ہونے والوں، وعدہ کرو کہ تم 6 باتوں پہ عمل کرو گے، اگر 6 باتوں پہ عمل کر لو گے تو مرنے سے پہلے میں تمہارے نام جنت کا مکان لکھ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، وعدہ کرو 6 باتوں پہ عمل کر لو گے
مرنے سے پہلے تمہارے نام جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ تو ہم چاہتے ہیں سنی سمیلن میں آئیں تو سب آدمی جنت خرید کر جائیں۔ قسم سے آج بھی حضور بیچ رہے ہیں، آج بھی بیچ رہے ہیں۔ وہ تو نہایت ہی سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکا ہے، ہاتھی اپنا خالی ہے۔ اچھا ایک سوال ایمان سے بولیے، جنت کا مکان کون بیچے گا؟ جو مالک جنت ہوگا وہی نہ بیچے گا۔ بولنا بھائی کون بیچے گا؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اور مولانا محمود صاحب، مولانا مفتی وسیع الرحمان صاحب، قلندر لاہوری، ڈاکٹر اقبال کے دو شعر سنو، یہ تو بریلی میں نہیں پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ کیا بات ہے، ارے بھیا سنو، دنیا میں حضور نے 2 بار جنت بیچ دی ہے۔ ابھی حدیث سناتا ہوں، 2 بار حضور نے جنت بیچی اور اتفاق سے دونوں بار حضرت عثمان غنی نے ہی خریدی۔ چنانچہ والا نوٹ کیجئے، مرقات شرح مشکات جلد خامس صفحہ 556 17 28 29 30 31۔ فلما بلغ ذلك عثمان وكان الرجل صديقا له في الجاهلية فلم يزل حتى اشترى ب10 آلاف دينار وقال يا رسول الله انما هي داري فهل تضمن لي بيتا في الجنة؟ قال نعم، فأخذ له وضمنه بيتا في الجنة۔ ہم چاہتے ہیں، ہم نبی کے وکیل ہیں، آج جنت کی خریداری نبی کے ہاتھوں آپ کو بھی کرا دیں۔ ہر آدمی جنت خریدو گے نا؟ بولے تو ہاتھ اٹھا کر تو بول دو نا یا رسول اللہ۔ حضور جنت بیچ رہے ہیں، اچھے باتوں پہ آپ عمل کر لو گے تو آج بھی حضور بیچ رہے ہیں، پیسہ سے نہیں، ٹاکا سے نہیں، 6 باتوں سے جنت مل جائے گی۔ وہ 6 باتیں ابھی بتاتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو توجہ سے، ایک بار ایسا ہوا جب مسلمان بہت ہو گئے، شروع میں کم تھے نا اور بعد میں زیادہ ہو گئے، تو حضور نے یہ چاہا کہ مسجد حرم کو شہید کریں اور مسجد حرم کی توسیع کریں۔ توجہ چاہوں گا، مسجد بنانا نبی کی سنت، بولو۔ اب مسلمان زیادہ ہو جائے مقتدی تو مسجد کو شہید کر کے بڑھا دینا یہ بھی نبی کی، اب مسجدوں سے منافقوں کو نکال دینا یہ بھی نبی کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سنیے توجہ سے، تو حضور نے چاہا کہ ہم مسجد کو بڑھا دیں، تو مسجد کے دیوار سے ایک شخص کا مکان لگتا تھا۔ مفتیوں سے مسئلہ پوچھ لو کہ کسی کی زمین میں جبرن مسجد بنا نہیں سکتے، یا تو جگہ خریدیے یا نہیں تو جس کی زمین ہے وہ اللہ کے راہ میں وقف کر دے، تب نہ مسجد بنائیے گا۔ بے شک بے شک۔ تو حضور گئے مکان مالک کے پاس، کہا اے مکان والا یہ مکان دے دے، اور اگر دے دیتا ہے تو مسجد حرم کی توسیع کر دوں گا۔ اب مکان دے گا نا تو درہم دینار تو نہیں دوں گا، صحابہ کی موجودگی میں تمہارے نام جنت کا ایک مکان لکھ دوں گا۔ یہ بدھو سے پوچھو جو نبی کو مجبور کہتے ہیں، لکھنے والا کہیں مجبور ہوگا جی؟ بولو نا، یہ کیسے پڑھتا ہے خدا جانے، اللہ اللہ۔ تو اس نے انکار کر دیا، فستن کرا، انکار کیا، نہیں حضور نہیں دوں گا، بیوی بچے کہاں رہیں گے؟ مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو گئے مکان مالک کے پاس، کہا بول کتنے میں بیچے گا عثمان، اتنی قیمت دے گا۔ کہا خریدیے گا؟ کہا خریدنے ہی تو آیا ہوں۔ کہا 10,000 دینار اس کی قیمت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے 10,000 دینار گن دیا، گننے کے بعد مکان خالی کرایا، گئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ انما ہے داری، پہلے ان کا تھا یہ گھر میرا ہو گیا، میں دے دوں گا تو میرے نام جنت کا مکان لکھ دیں گے۔
سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ مکان لیا اور صحابہ کی موجودگی میں فرمایا صحابیوں کھڑا ہو جاؤ، جنت کا فلاں محل عثمان کے نام رجسٹری کر رہا ہے. اللہ اکبر. جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ، بولو نا یا رسول اللہ، زمین و زمان بولو سب تمہارے لیے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے تو جہاں، جہن میں سلام، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں مجھے بھی وہاں. حضور فرماتے ہیں عمل کرو 6 باتوں پہ، آج بھی جنت لکھ دوں گا، مگر پہلے جنت والی 2 حدیث تو سن لو. دیکھو نبی جنت بیچ کیسے رہے. اگر اسی پر تقریر کرنا چاہوں تو گھنٹوں لگے گا، گھنٹوں. پورے دنیا کے وہابی مل کر حدیثیں پڑھ لیں تو دیکھ کر بھی نہ پڑھ پائے گا. اعلیٰ حضرت کا غلام جتنی زبانی حدیثیں سنا دے گا. کیوں؟ بیٹا دیکھنا ہو تو ماں کی نظر پیدا کرو، حدیث پاک سمجھنا ہو تو عشق رسول کی نظر پیدا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سنیے ایک حدیث اور سناتا ہوں ابھی. سبحان اللہ. سنو مشکات شریف جلد اول صفحہ 84 فصل اول حدیث نمبر 10 باب السجود و فضلہ 17 8 9 10. النبی تم نے کہا قال كنت ابیت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتیتہ بوضوء وحی فقال علی سل فقلت واسلک مرافقتک فی الجنہ قال وغیر ذلک قلت هو وساق. آپ نے 5 حدیث کا ہے نا پڑھنے، ابھی یہ دوسری پڑھا ہوں. ایک اتنی لمبی حدیث پڑھوں گا کہ 12 بج جائے گا مولانا. 5 کا ہے نا تو 5 تو پڑھوں گا. سبحان اللہ. محبت سے بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ آپ لوگوں کی. دیکھو ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ربیعہ. حضور کی خدمت کرتے تھے. خدمت کیا تھی ان کے ذمہ؟ تہجد کی نماز کے لیے جب میرے آقا بیدار ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں مسواک اور وضو کا پانی پیش فرماتے. ایک روز دریائے رحمت جوش میں آیا. سرکار میں سل اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ. ایمان سے یہ جملہ کون کہے گا؟ مانگ. بولو نا جن کی حکومت ذرے ذرے پہ ہوتی ہو. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. ان سے پوچھو جو کہتے صرف اللہ سے مانگو. تو حضرت ربیعہ نے یہ نہ کہا کہ حضور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں، آپ سے مانگ کے پھر مشرک ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ سے نہیں. صحابی کا عقیدہ تھا. کیا عقیدہ تھا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تحفے بہا دیے ہیں اور نعمتیں بانٹا. جس دن تو وہ شان کیا ساتھی منشی رحمت کا قلمدان سنو. تو ربیعہ نے کیا عرض کیا؟ حضور کچھ نہیں چاہیے، یہاں تو آپ کے ساتھ رہتا ہوں، جنت میں بھی حضور آپ ہی کے ساتھ رہو. مانگا تو کیا مانگا، مانگا تو کیا مانگا. گویا وہ صحابی کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ. کیا کہہ رہے تھے؟ واپس سے بولو نا تو سنا دیتے. حضرت ایسا شیر ہے کہ مچل جاؤ گے. وہ یا عرض کرتے یا رسول اللہ مانگتا ہوں تیرا، مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو. مانگتا ہوں تیرا، مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو، معلوم اقرار کی عادت تیری مجھ کو. سبحان اللہ. تو حضور نے بھائی ربیعہ چلو وہ مقام دے دیا، جہاں میں رہوں گا وہاں تو بھی رہے گا، کچھ اور چاہیے؟ دریا جوش میں اور چاہیے. تو حضرت ربیعہ نے کیا کہا؟ میرا آقا ہو وزاق. جو مل گیا نا حضور وہی بہت کافی ہے. جب باغ عالم کا پھول مل ہی گیا تو پتوں کی ضرورت کہاں رہ گئی ہے. سبحان اللہ. واپس سے بولو سبحان اللہ. جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، بڑا پیارا شعر حضرت. اعلیٰ حضرت کا شعر یا تو حدیث کا ترجمہ ہے یا آیت کا ترجمہ ہے. اردو نعتگوں میں اب تک اعلیٰ حضرت جیسا شاعر پیدا ہی نہیں ہوا ہے. آئندہ کا اللہ مالک 2 شعر سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلی والا
فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت جنت، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے حضور کیا فرماتے ہیں؟ وعدہ کرو، عمل کرو گے 6 باتوں پہ تو نبی فرماتے ہیں تمہارے نام مرنے سے پہلے جنت لکھ دوں گا۔ میں ایک حدیث اور سنا کے تب خریداری کرا کے بدن، ایک حدیث اور پہلے، سبحان اللہ، حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ کسی بھی پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے مولا کے کرم سے انشاءاللہ ایک بھی حدیث کو کسی نے غلط ثابت کر دیا تو یہ فقیر اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ ادھر راؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیر آزماں، ہم جگر آزمائیں، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 494 باب الحفظ والصفا فصل ثانی حدیث نمبر 11 سطر 11 12 13 14 اور یہ حدیث انہی لفظوں کے ساتھ کنز الامات جلد نمبر 16 صفحہ 46 باب فضائل امت حدیث نمبر 90 کا سطر 14 15 16 17 18 اور یہ حدیث انہی لفظوں کے ساتھ عمدۃ القاری شرح بخاری کے سطر 21 22 23 24 کے اندر ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی وعدنی ان يدخل من امتی 400,000 بلا حساب فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ قال وهكذا فاصاب بكفيه وجمعهما فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ قال وهكذا فاصاب بكفيه وجمعهما فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ قال وهكذا فاصاب بكفيه وجمعهما فقال عمر دعنا یا ابا بکر فقال ابو بکر وما عليك ان يدخل الله كلنا الجنة فقال عمر ان شاء ربي عز وجل ان يدخل خلقه بكف واحد الجنة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق عمر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوث اعظم دستگیر، اہل سنت، اتحادک سنی مہاسملن، زندہ باد، زندہ باد۔ آج میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، جاتے جاتے آپ کو جنت کی خریداری کر کے انڈیا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ جنت میرے نبی کی، جنت کس کی بول رہے بھائی؟ تو جنت میں وہی نہ جائے گا جو نبی کا غلام ہوگا۔ داڑھی نہیں ڈاڑھا رکھ لو، نہیں ٹوپی نہیں ٹوپا پہن لو، مگر نبی کے غلام نہیں ہو تو جہنم میں ہی جانا پڑے گا۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں ایک جملہ یاد رکھیے حضرت مفتی صاحب، ایک جملہ، مفتی صاحب توجہ دوں گی، ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، ہمارا سنی جو ہوگا گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر سنی غدار رسول نہیں ہو سکتا۔ سنیوں کا ایک نعرہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ سنیوں کا ایک نعرہ ہوتا ہے یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنو بھیا، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر، اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے۔ ابھی سنانا ایمان کسے کہتے ہیں، ویسا ایمان پیدا کرو تو اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ بس حدیث کا حضرت بس 9 بجے ختم کر دوں گا، سنیے حدیث ہے، حدیث اے وجہ سنو، حدیث کا ترجمہ سے پہلے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا، 5 منٹ ٹائم بڑھا دو تو واقعہ سنا دیتے بڑا پیارا واقعہ ہے، لگے گا کہ ڈھاکہ میں نہیں ہے، لگے گا آپ بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے حضرت 3 بزرگ ہیں، 3 بزرگ، ایک کا نام ہے حضرت نجم الدین کبرا، اور دوسرے بابا کا نام ہے بابا بہاؤدین زکریا ملتانی، اور تیسرے بابا کا نام ہے بابا فرید گنج شکار۔ یہ تینوں بہت بڑے مولانا، اتنے بڑے مولانا کہ ان کے جوتی کا دھول بھی میں نہیں ہوں۔
इतने बड़े मौलाना। हाँ भाई सही बोलते हैं, पूछे ना उलमा से कि अगर धूल भी मिल जाए तो मुकद्दर पे नाश करे। बाबा फरीद को कहते गंजे शकर, गंज माने नहीं, गंज माने खजाना और शकर माने चीनी, तो चीनी का खजाना, तो चीनी का कारोबार करते थे हजरत। एक रोज एक ताजिर, ताजिर समझे ना, सौदागर है ना, बिजनेसमैन, बहुत सारे शक्कर लिए जा रहे थे ऊँटनी पर। तो बाबा फरीद ने कहा क्या है इसमें? तो सोचा अल्लाह अगर कह दूँ शक्कर है तो बाबा खानका के लिए मांग तो नहीं लेगा। हुजूर इसमें नमक है, नमक, जाओ नमक है तो नमक ही रहेगा। अब घर गया बिजनेसमैन, बोरा खोला तो हर बोरा में नमक नमक नमक। हुजूर माफ फरमा दीजिए, नमक नहीं शक्कर था। जाओ शक्कर था तो शक्कर ही होगा। अब की बार खोला तो शक्कर ही शक्कर, शक्कर ही शक्कर। नबी का गुलाम ऐसा, नमक बोल दे तो नमक हो जाए और शक्कर बोल दे तो शक्कर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया। देखो मुख्तसर कर देते हैं, टाइम लगेगा। तीनों बुजुर्ग जो है मुरीद नहीं हुए थे, मुरीद, मुरीद समझते हो ना, मुरीद हो जाओगे तो कम से कम बदअकीदों से बच जाओगे। हाँ भाई, ये तीनों इतने बड़े मौलाना, सोचा रहे भैया पीर तलाश करना चाहिए, तो मुख्तसर ये कि पीर तलाश करते करते चले गए बगदाद शरीफ। ख्वाजा शहाबुद्दीन से मुरीद हो गए। तो ख्वाजा शहाबुद्दीन ने दो ही को मुरीद किया, बाबा फरीद को नहीं किया। तो बाबा फरीद ने कहा हुजूर हमने क्या गलती की है? कहा गलती की बात नहीं है, तुम्हारा मुकद्दर मेरे यहाँ नहीं है, तुम दिल्ली जाओ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लोग कहते रहे भैया साइंस का दौर है, बटन दबा दो, अमेरिका से बात कर लो। मैंने कहा ऐसी बात तो हमारे वलियों ने कई सौ साल पहले करके दिखा दिया। एक बगदाद में है, एक दिल्ली में है, दूसरे को देख भी रहे हैं, अब बैठे बैठे दोनों बातें भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। अच्छा भाई कहीं जाइए, मुफ्ती साहब के यहाँ सुन्नी सम्मेलन में आए तो कहीं जाए तो ज़ियाफत होती है ना, ज़ियाफत, तो खाने से पहले दोनों हाथों का धोना सुन्नत रसूल है। तो एक बुढ़िया खादमा थी, हाथ धुलाने के लिए आई, तो बाबा फरीद धोते 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 पूरा लोटा खत्म। फिर तीनों जब खाने के लिए बैठे तो एक मुख्तसर 5 আপনারা বসেন বসেন, আপনারা মেহরবানি করে বসেন, মেহরবানি করে বসেন। সবাই বসেন। আমাদের আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ তিনি এসেছেন, সবাই শুকরিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সবার কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে নীরবতা চাইতেছি। साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज। लिख दूंगा। आज जो हदीस मैंने पढ़ी है तीसरी हदीस है, इसके बाद 2, उसके बाद खत्म है ना। क्या है सुनो, दरियाए रहमत जोश में है। इधर देखिए, सरकार खिताब फरमा रहे, इरशाद फरमाते हैं सहाबियों सुनो सुनो, मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरी उम्मत में से 4 लाख उम्मत को अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल देगा। कै लाख को? अल्लाह की तरफ से है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बीच में खड़े हो गए, अर्ज करते हुजूर गुलाम तो बहुत है, 4 लाख में क्या होगा, सुभान अल्लाह, इसमें बढ़ा दिया जाए। तो हुजूर ने जनाब अबू बकर ये अल्लाह की तरफ से था, मैं क्या करूंगा। सहाबी का अकीदा था मालिक जन्नत मुस्तफा है। तो जब यार कार ने अर्ज किया तो हुजूर ने दोनों हाथों को उठाकर यूं लब बनाया, फरमाया लो 4 लाख अल्लाह की तरफ से था और 4 लाख मेरी तरफ से है। यार कार ने अर्ज किया हुजूर गुलाम बहुत है, कुछ और बढ़ा दिया जाए। तो हुजूर ने बोलो 4 लाख और बढ़ा दिया, कितने हो गए? अर्ज करते हुजूर कुछ और बढ़ा दिया जाए। तो हुजूर ने लब बनाया, मैं लो 4 लाख और बढ़ा दिया, कै लाख हो गए? ए मौला जितने सुन्नी जन्नती यहाँ बैठे हैं सबको 16 में दाखिल कर दे, आमीन तो कहिए आमीन। यारे गार अर्ज करते जा रहे हैं, हुजूर बढ़ाते जा रहे हैं कि बीच में खड़े हो गए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और अर्ज करते हैं, अरे क्या करते हो यार, अर्ज क्या रहने दीजिए, कितना बढ़वाइएगा, कितना बढ़वाइएगा। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया जवाबन तुम्हारा क्या बिगड़ता है अगर अल्लाह ताला सबको जन्नत में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह।
کہا میرا تو کوئی نقصان نہیں، مگر سن لیا جائے قیامت کا دن ہو، رب چاہ لے گا تو نبی کے ایک ہی لفظ میں نبی کا سارا غلام جنت میں چلا جائے۔ سرکار نے فرمایا صدق عمرو، اے ابو بکر، اے صاحب جو عمر سچ کہہ رہا ہے، میرا ایک لفظ ہوگا، رب چاہ لے گا تو سارا سنی میرا غلام جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور فرماتے ہیں بخدا خدا کے ہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ نبی فرماتے ہیں اضمنوا لی ستن اضمنکم الجنہ، گارنٹی دو، 6 باتوں پہ عمل کر لو گے مرنے سے پہلے میں تمہیں بھی جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ وہ 6 باتیں کیا ہیں سنیے، مگر پہلے ایک حدیث تبرکاً سن لیجئے، 6 باتیں سنا کر میری تقریر ختم انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، سنو بخاری شریف جلد ثانی پارہ 19 صفحہ 955 اور صفحہ 956، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ 955 کا 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 اور صفحہ 956 کا 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تک یہ حدیث شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو متن حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال يقول الله الذي لا اله الا هو ان كنت لا اعتمد بكبدي على الارض من الجوع لقد قضت يوما على طريقهم الذين يخرجون من، فمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فسألته عن آیت کتاب اللہ وما سألته الا ليشبعني فمر ولم يفعل، فمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فسألته عن آیت کتاب اللہ وما سألته الا ليشبعني فمر ولم يفعل، فمر ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسه قال يا باهر، قلت لبيك يا رسول الله، قال اذهب، فمضى فاتبعته فدخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأرادنا في القضاء فقال من أين هذا اللبن، قال أهداه لك فلان أو فلانة، قال يا باهر، قلت لبيك يا رسول الله، قال إليك إلى أهل الصفة، قال أبو هريرة فصاني في ذلك ما هذا اللبن في أهل الصفة وكنت أحق بهذا۔ اب تو محبت سے بولو سبحان اللہ، راجی لگا کر بولیے سبحان اللہ، ایک بار محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ، ایک بار کہہ دو مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو سرکار فرماتے ہیں وعدہ کر لو، 6 باتوں پہ عمل کر لو گے مرنے سے پہلے تمہارے نام جنت لکھ دوں گا۔ بولو بولو، جنت لینی ہے؟ نہیں، شروع کر دوں؟ بولو نا، خریدنی ہے کہ نہیں؟ بولو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ، بولو سب انشاءاللہ۔ سنو سنو سنو، نبی فرماتے نمبر 1، 6 باتوں پہ عمل کر لو۔ نمبر 1 تشریح نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کیونکہ ٹائم نہیں۔ نمبر 1 نبی فرماتے وعدہ کرو، اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو گے سچ بولو گے، جھوٹ نہ بولو گے۔ کتنے سچے بیٹھے ہو اور کتنے جھوٹے بیٹھے ہو، دامن میں جھانک کر دیکھ لو۔ بندہ ہے جھوٹ بولا جاتا ہے، نبی کے غلام ہیں، جس وقت بولا جائے نا سچے دل سے اسی وقت توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سچے دل سے بولو نا، جان بوجھ کر جھوٹ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولیں گے، اور اگر بولا کیا تو اسی وقت توبہ کر لیں گے، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو تازہ توبہ کر لیتا ہے وہ بندہ اللہ کے یہاں محبوب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے سنی سمیلن میں وعدہ کیا ہے جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولیں گے، تو نمبر 2 میں نبی یہی فرماتے ہیں وعدہ کرنا تو وعدہ خلافی نہ کرنا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ وعدہ خلافی نہ کرنا، اور نمبر 3 امانت میں خیانت نہ کرو، اور نمبر 4 شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور نمبر 5 چلو تو نظر نیچی کر کے چلا کرو، اور نمبر 6 وعدہ کرو کسی پر ظلم نہ کرو گے۔ تو جو 6 باتوں پہ عمل کر لے گا، سرکار فرماتے ہیں مرنے سے پہلے میں دنیا میں ان کے نام جنت کا مکان لکھ دوں گا۔ وہ تو نہایتی سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکا ہے، ہاتھی اپنا خالی ہے۔ السلام علیکم۔